جمعۃ المبارک کی برکت سے میرے آپ کے علاقہ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لعين۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں مطلب بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ بیوی کی عزت کرنے والا کریم ہے، یعنی وہ خود بھی عزت کا حقدار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی زوجہ کی عزت کی پاسداری کرتا ہے، اپنی زوجہ کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، تو وہ خود بھی در حقیقت عزت دار بندہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو رفیق حیات کو ذلیل کرتا ہے تو وہ کمینہ شخص ہے، یعنی کمتر ہے، گھٹیا قسم کا آدمی ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر سرکار کی صلوات والسلام نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھنا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ہماری بیوی ہو۔ عموماً جب انسان کسی کا سرپرست بنتا ہے، وہ کسی کی سرپرستی کو اختیار کرتا ہے، یعنی جب اپنے گھر کا بڑا فرد بنتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ گھر کے بڑے بنتے ہیں تو ان کے اندر غصہ، بلا وجہ کی باتیں سنانا، گھر والوں کو گالیاں دینا، اور گھر والوں کے ساتھ ایک جاہلانہ جاہرانہ یہ گھر والوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے حقوق بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کے اندر چند چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے، اول نمبر پر تو وہ شریعت کا پابند ہو اور اپنے گھر کے جو معاملات ہیں اس کو وہ شرعی طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ اگر گھر والوں کو سمجھانے کا بھی معاملہ ہے تو اس میں بھی وہ شریعت کی پاسداری کرے گا۔ اگر گھر والوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو اس میں بھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنائے گا، بزرگان دین کے اقوال کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں تو اگر کوئی شخص بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے، ساری دنیا اس کو ایک عزت دار بندہ تصور کرتی ہے، ساری دنیا اس کی واہ واہ کرتی ہے، ساری دنیا اس کے گیت گاتی ہے، ساری دنیا اس کی تعریفیں کرتی ہیں، لیکن اگر اس کے گھر والے ہی اس سے بیزار ہوں، اگر اس کے گھر والے ہی جو ہیں اس سے بیزاری کا معاملہ اظہار کریں یا اس کی برائیاں بیان کریں اور حقیقت میں بھی وہ برا بندہ ہو، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، بالخصوص اپنے گھر والوں کو یا گھر والوں سے ہٹ کر جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی در پر رہتا ہے، در حقیقت وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس کو دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھے کہ عزت راس نہیں آتی۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرے گا تو ہر شیر کا سوا شیر بندہ ضرور ہوتا ہے، ہر چھوٹے کا بڑا، ہر بڑے کا بڑا پھر ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ایسے ٹکر جاتے ہیں جو پھر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگوں میں عزت بانٹتا ہے، جو عزت تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، در حقیقت یہ اس کے عزت دار ہونے کی نشانی ہے۔ اور جو اگر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بالخصوص اپنی بیوی کو ذلیل کرنے والا بندہ، حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص یہ کم تر ہے، مطلب کمینہ شخص ہے، کم تر یہ شخص ہے۔ اور کمینے کا مطلب یہ مطلب کم تر ہے، یہ گھٹیا قسم کا بندہ ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ گالی میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اگر بالخصوص مسجد کے اندر یہ لفظ یوز کیا جائے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ امام صاحب کو گالی دے رہے ہیں، اور امام صاحب گالی نہیں دے رہے ہیں، یہاں پر حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنے گھر والوں کا شرعی اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص عورت کا جو ایک حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس کو اگر سمجھانا بھی ہے تو کبھی بھی اپنے گھر سب کے سامنے نہ سمجھائے، اس کو الگ سے لے جا کر، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی کی اصلاح چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بندہ واقعی میں اصلاح قبول کر لے، جو وہ غلط کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دے یا وہ دین کی طرف آ جائے، تو فرمایا کہ تم اس کو اکیلے میں سمجھاؤ، اور طریقہ بھی جاہلانہ نہ ہو بلکہ سمجھدارانہ طریقہ ہو۔ تو فرمایا اگر یہ کام کرو گے تو پھر تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ بات اس کے دل میں ڈال دے گا، اور آپ نے جو اس کو بات سمجھائی ہوگی انشاءاللہ وہ اس کو قبول کر کے نیک راستے پر آ جائے گا۔ اور اگر سب کے سامنے ایک طریقہ سمجھانے کا ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھنے کے بجائے یہ ہوگا کہ وہ اس عمل میں اور مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے اپنے دل میں اس کی عزت، آپ کی عزت وہ نہیں کرے گا۔ تو کبھی بھی چاہے ہم گھر والوں کو سمجھائیں تو ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بیویاں عموماً جب نئے جوڑے شادی شدہ آتے ہیں تو اب وہ جو 18 سال کی لڑکی ہے، 20 سال کی لڑکی ہے، گھر والے اس کو یہ سوچ کر مطلب اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو سب کام آنے چاہیے، بھائی اس کو کم از کم 2 سال کا وقفہ دیا جائے، کیونکہ وہ اس گھر سے آئی ہے کہ جہاں پر اس کو شاید روٹی پکانے کا کبھی حکم بھی نہ دیا گیا ہو، جہاں پر اس سے کبھی یعنی گھر کی صاف صفائی نہ کروائی گئی ہو، اس کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 18-19 سال کی جو عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تازہ یہ اسکول لائف سے فارغ ہوتی ہیں، یعنی اگر فرسٹ ایئر انٹر کی آپ بات کریں تو فرسٹ ایئر انٹر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 18, 19 اور 20 سال کی یہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر جب وہ اپنی یہ لائف مکمل کرتی ہے، انٹر مکمل کرتی ہے تو منگنی، تو پھر شادی، یعنی وہ 18, 19, 20, 22 سال کی لڑکی کہ جس کی پوری لائف ایسی گزری ہے کہ وہ یا تو اسکول میں گئی ہے یا تو پھر اس کے مطلب گھر کے وہ معاملات ہیں، تو اس کو سیکھنے میں وقت لگے گا، اس کو سیکھنے میں وقت لگے گا۔ تو اگر وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے تو گھر والوں کا بھی یہ کام ہے کہ اگر وہ غلطی کرتی ہے تو پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ اسی طرح ساس بھی جو ہے وہ بھی پیار محبت سے اس کو سمجھائے۔ اسی طرح جو ہے جو مرد ہے، جو اس کا شوہر ہے، وہ بھی اس کو پیار محبت سے سمجھائے، نہ کہ سب کے سامنے سمجھانے کا معاملہ ہو۔ پھر یہی ہوگا کہ وہ اپنے دل میں، اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر ایک بار عورت کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، عورت کے دل کے اندر یہ مرد کی ایک عزت کا مقام تھا وہ اگر نیچے آ گیا تو ساری زندگی پھر وہ مقام اپنا بڑھا نہیں سکے گی۔ اس بات کا بالخصوص یہ خیال رکھا جائے، تھوڑا اس کو اسپیس دیا جائے، تھوڑا اس کو اسپیس دیا جائے۔ جیسے میں نے پچھلے مرتبہ کہا تھا کہ مدنی قافلے الحمدللہ سفر کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ مجھے واقعہ یاد آیا
اس وقت میری خود کی بھی شادی یہ نہیں ہوئی تھی. تو ایک بندہ میرے پاس آیا تو کہا کہ امامت میں اس کو کرتا تھا. اس نے کہا کہ امام صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بھائی بولیں آپ. تو کہا کہ میں قافلے میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی جو ہے وہ منہ چڑھا کر بیٹھ جاتی ہے, وہ کہتی ہے قافلے میں نہیں جاؤ, تو اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے بھائی, وہ آپ سے محبت کرتی ہے اسی لیے آپ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی ہے. یار یہ کیسے, وہ تو اللہ کی راہ سے روک رہی ہے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اللہ کے بندے آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ 1 مہینے کے لیے قافلے میں جا رہے ہو, مطلب 1 مہینہ آپ اس سے دور رہو گے نا. اس نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ بولا اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے تم اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ, میں تمہارے بغیر گزارا کر لوں گا, آپ گزارا کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا. میں نے کہا جب آپ گزارا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کیسے گزارا کرے گی؟ جب آپ اس کو 2 دن ہو جاتی ہے تو آپ پیچھے سے پاگل ہو جاتے ہو, تو آپ مطلب یہ سوچ رہے ہو کہ میں 1 مہینے کے لیے نکلوں گا اور پیچھے آپ کی زوجہ پریشان. میں نے کہا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بیوی ہے صرف اپنے شوہر سے ڈسکس کرتی ہے, وہ نہ ساس سے کرے گی, نہ سسر سے کرے گی, نہ دیورانی جیٹھانی سے کرے گی, کیونکہ اس کو شوہر پر اعتماد ہوتا ہے. مگر بالخصوص ایسے راستوں میں بھی اگر بیوی روک تھام کرتی ہے تو اس میں اس کی محبت کا آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں, آپ اس کو پازیٹیو لیں کہ یار یہ پھر اس کی بات سماچا. پھر اب یہ تو میں نے اس کو بات سمجھا دی. تو میں نے بولا بھائی آپ کو حقیقت میں قافلے میں جانا ہے یا کیسے ہی بات کرو, خالی بیوی کی برائی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں امام صاحب جانا ہے. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, وہ بات آپ جا کر اس کے سامنے کر دینا, آپ کو قافلے کی اجازت مل جائے گی. بولا پکا اجازت مل جائے گی؟ میں نے کہا اللہ نے چاہا تو مل جائے گی. بہرحال میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ جو ہیں اپنی زوجہ کے پاس جائیں, جملے کو دہرائیں کہ بھائی میں قافلے میں جانا چاہتا ہوں, جا رہا ہوں یہ نہیں بولے, جانا چاہتا ہوں. گویا کہ آپ اس کو یہ اعتماد دلا رہے کہ بھائی تم اجازت دو گی تو میں جاؤں گا, تم اجازت دو گی تو میں جاؤں گا. ورنہ یہ 2 جملے ہوتے ہیں نا, ایک تو جا رہا ہوں مطلب اجازت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, اور دوسرا کہ میں جانا چاہتا ہوں, دونوں میں فرق ہے. ایک میں اجازت آپ مانگ رہے, تو آپ میں نے کہا آپ اس سے کہنا کہ بھائی جو ہے میں قافلے میں جانا چاہتا ہوں تو میں جاؤں. اب ظاہری بات ہے جو بیوی ہوگی وہ بولے گی نہیں, وہی اس کا جملہ. پھر میں نے کہا آپ کو نیکسٹ جملہ یہ بولنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ منع کرتی ہو, میں نہیں جاؤں گا, آپ کے لیے میں قافلے میں بھی نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ جو چوتھی بات وہ کرے گی نا تو پھر وہ یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ قافلے میں جائیں. اور اللہ کا کرنا یہی ہوا. اچھا میں نے اس کو یہ بات بول دی, بعد میں خود دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میرے جملے کی لاج رکھ لینا اور یہ بندہ قافلے میں سفر کرنے والا بن جائے, کیونکہ یہ بڑی امید سے آیا ہے. اچھا وہاں جا کر اس نے یہی کیا. جب وہاں پر اپنی بیوی کے پاس گیا, اس کو کہا کہ بھائی میں قافلے میں جانا چاہتا ہوں. بیوی پریشان, یار یہ آج مجھ سے اجازت لے رہے, پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا رہا, آج اجازت لے رہا ہے مجھ سے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. تو بیوی نے بولا نہیں آپ کو نہیں جانا ہے, یہ وہ فلاں. تو پھر وہی بات اس نے کہی کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں, اگر آپ بول رہی ہیں میں نہیں جاؤں گا. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے کتنے جوڑے تیار کرنے آپ کو, جو میں آپ کا بیگ تیار کرتی ہوں, آپ قافلے میں چلے. بولا یہی چیز ہے. تو آپ اعتماد تو اس کو پیدا کریں. آپ کی بیوی کا آپ پر جب اعتماد نہیں ہوگا تو پھر یہی معاملات ہوں گے, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے. ہر جگہ دیکھیں بیوی غلط نہیں ہوتی, ہر جگہ عورت غلط نہیں ہوتی. ہاں عورت ناقص العقل ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسی سمجھداری کی بات کر جاتی ہے کہ مرد بھی حیران رہ جاتا ہے یار اس نے یہ کیسے بات کر دی. بہرحال میں دوبارہ یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے نا, اور ہم اس کو عزت دیں گے, اس کو یہ تصور دلائیں گے کہ نہیں بھائی تمہارا اس گھر میں مقام و مرتبہ ہے, تو پھر آپ دیکھیں آپ کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. اگر بات بات پر ڈانٹنا, بات بات پر گالی دینا, بات بات پر اس کو بولنا یہ خراب وہ خراب, یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں آتا ہے وہ نہیں آتا, بولے گی یار میں کسی بندے کے ساتھ ہوں کہ جانور کے ساتھ ہوں, تو پھر توبہ کرے گی اس بات پر. تو بہرحال ہنسی خوشی مذاق بھی اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی تحفہ بھی پیش کر دیں بھائی, سب کے سامنے بھلے نہ کریں لیکن الگ سے کمرے میں کبھی اس کو تحفہ پیش کر دیں. کبھی یہ بول دیں کہ بھئی آج تم نے کھانا اچھا بنایا تھا تو یہ میری طرف سے تحفہ, یا تم میرے بچوں کا خیال رکھتی ہو تو یہ میری طرف سے تحفہ. اچھا یہ تحفہ لینا دینا بھی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے, سنت مبارکہ ہے. بعض اوقات انسان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے, کہیں گھومنے کی نیت سے جاتا ہے یا پھر 3, 4, 10, 12 دن کے لیے جاتا ہے. اچھا میری الحمدللہ عادت ہے میں گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہوں, یعنی گھر والوں میں سب, میری والدہ, میرے بچے, میرے ابو, میری زوجہ, میں ان کے لیے گھر والوں کے لیے تحفہ میری الحمدللہ شروع سے عادت ہے کہ میں گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں. حدیث پاک میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کسی جگہ جاتے ہو تو پھر وہاں سے جب آؤ تو کچھ تحفہ لے کر آیا کرو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تحفہ کس قسم کا ہو, یعنی کوئی بڑا ہو یا کیسا ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پتھر بھی اٹھا کر لاؤ گے نا اور تمہاری نیت یہ ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے. مطلب یہ کہ اگر پتھر بھی تم لا سکتے ہو تحفے کی صورت میں تو وہ بھی تم پیش کرو. مطلب حقیر سے حقیر چیز بھی تم لے ضرور آؤ تاکہ اس سے تمہارے گھر والوں کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی, اور جب محبت پیدا ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئندہ جمعے سے اب یہ تو تھے بیوی کے حقوق جو آپ لوگوں نے ادا کرنے, اب عورتوں کی باری ہے. عورتیں بھی جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ اگلی مرتبہ یہ آپ کی باری. مثال کے طور پر اب بیویاں کون سے کام کریں گی کہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کے دل میں اپنی یہ جگہ بنائے. تقریباً ہمارے 6 جمعے اس پر ہو چکے ہیں, میرے خیال سے 6 جمعوں سے یہ میں لگاتار بات کر رہا ہوں, اور ابھی بھی کافی اس میں مطلب وہ حق حقوق بیان کیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنے فی الحال کافی ہے. ریکارڈنگ وغیرہ کا بھی سلسلہ الحمدللہ ہو رہا ہے. تو اگر ان بیانات کو کوئی دیکھنا بھی چاہتا ہے تو میرے نام سے یہ چینل بنا ہوا ہے, فیصل اختر اسٹوڈیو کے نام سے چینل بنا ہوا ہے. اس میں الحمدللہ یہ سارے بیانات میرے یہ آپ کو ملیں گے. آئندہ جمعے سے تقریباً جو 5 سے 6 حقوق مردوں کے حوالے سے کہ جو بیویاں اپنے مرد کا حقوق ادا کریں گی وہ کیا ہے, اس کے حوالے سے سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.